السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں خوش نصیب کون ہے، کیونکہ ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کے نصیب میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ تو اللہ رب العزت خوش کس کو کہتا ہے؟ کیا ہماری خوشی اور اللہ کی خوشی میں کوئی فرق تو نہیں ہے؟ ہم کسی اور چیز پہ خوش ہوتے ہیں، اللہ ہمیں کسی اور خوشی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو آئیے یہ فرق انشاءاللہ آج واضح کریں گے۔ جامع ترمذی میں ایک روایت ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنے گھر میں امن کی نیند سوتا ہے، مامون ہو کے، محفوظ ہو کے، اس کو کسی قسم کا خوف و خطرہ نہیں ہوتا، وہ آرام کی نیند سو رہا ہے اور صحت مند ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے جو اس کو رات بھر بے چین رکھے، اس کو بخار میں مبتلا کر دے، اس کو نیند نہ آنے دے، کوئی ایسی بیماری بھی نہیں ہے، اس کی صحت اچھی ہے، صحت وہ تندرست ہے، اور دن بھر کی روزی بھی اس کے پاس میسر تھی، سارا دن اس کو کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ اس کو فاقہ کاٹنا پڑا ہو۔ تو اگر اس کے پاس یہ سب موجود ہے، غذا بھی مل رہی ہے، مکان بھی موجود ہے، وہ محفوظ بھی ہے، یعنی اس کو کوئی خوف و خطرہ بھی نہیں ہے، گویا اس کو دنیا کی تمام آرائشیں مل گئی ہیں، اور وہی سب سے بڑا خوش نصیب ہے، گویا اس کو تمام بہترین ثمرات مل گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے، میں نے اپنی نعمتیں تمہارے لیے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتمام کر دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل کر دیا اور نعمت اتمام کر دی، پوری کر دی تمہارے لیے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی نعمت اتری؟ اللہ نے کس نعمت کو پورا کیا؟ کیا وہ مادی آسائشیں تھیں؟ کیا وہ مال و دولت کی فراوانی تھی؟ وہ غذا کی فراوانی تھی؟ محلات تھے، اچھے مکانات تھے، سونا اور چاندی کے خزانے تھے؟ وہ کیا تھا؟ جبکہ اگر ان ساری چیزوں کی بات کی جائے، بہترین گاڑیاں اور بہترین محلات، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ سب نہیں تھا، جس کو آج ہم نعمت سمجھ کے جس پہ شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے نہ ملنے پر ہم ناشکری کی انتہا پر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول تو مٹی کے بنے کمرے میں سوتے تھے، چھت کھجور کی ٹہنیوں کی تھی، اور چٹائی پہ سوتے تھے، اکثر آپ کے جسم پہ اس چٹائی کے نشانات پڑ جایا کرتے تھے۔ بستر تھا تو وہ کھجور کی چھال سے بنا ہوا تھا، یعنی اس سے بدن پہ نشان پڑ جاتے تھے، اور غذا کے حالات یہ تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ یہودی کے پاس رکھوائی اور پھر اس سے بدلے میں جو لیے، جو کے 30 سال لیے، یعنی زرہ گروی رکھوا کے۔ 3 دن ایسے بھی گزرے کہ خراب کھجور بھی بھوک مٹانے کے لیے میسر نہیں تھی، اور اگر ہمارے نزدیک معیار یہی ہے، یعنی اونچے شاندار محلات، اور یہ سب ہی نعمت ہوتا تو سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا۔ اگر یہی خوش نصیبی کا معیار ہوتا
آج اگر ہم بیٹیاں محلات میں بیاہ دیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت خوش نصیب ہیں، اور اگر کسی عام گھر میں جانا پڑے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ نصیب ہی اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے کہا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو جلد ہی وہ دے دے گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے، یعنی اللہ نے خوش کیا، فَتَرْضَىٰ کا مطلب خوشی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان حالات سے بہت خوش تھے۔ مال آتا تھا، مال غنیمت آتا تھا، لیکن وہ تب تک گھر نہیں آیا کرتے تھے جب تک تقسیم نہیں کر دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے جب آپ سے زیادہ خرچے کی التجا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ نبی چاہیے یا خرچے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی، آپ کے جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ جب آتی ہیں اپنے باپ کے پاس، وہ باپ جو اپنی جگہ سے اٹھ کے تو اپنی بیٹی کو ہاتھ پہ ماتھے پہ بوسہ دے کے اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے، وہ بھی جب آتی ہیں نا کہ میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں چکی پیس پیس کے اور مجھے ضرورت ہے غلام دے دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام دینے کی بجائے طریقہ سکھایا کہ اگر آپ رات کو سوتے وقت یہ تسبیحات پڑھ لیا کریں نا تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو ساری تھکن اتر جائے گی، لہٰذا غلام نہیں دیے۔